آپ کے ٹائر بار بار پھٹنے اور ख़راب ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کی ویل بیلنسنگ الائنمنٹ نہیں کرواتے تو گاڑی آپ کے ٹائر نئے سے نئے کیوں نہ ہوں وہ بھی جلد سے جلد خراب کر دیتی ہے۔ ایسے پیسے بھرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ توجہ کریں نہیں تو گاڑی آپ کو بہت نقصان دے گی۔ تو میں نے ان کو کہا جی انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم خیال کریں گے۔ اب یہ دیکھیں جی ایک ایسا مشین ہے ہر ٹائر کا، یہ آپ چیک کریں گے، پانی مار کے نا ایک دفعہ سارا صاف کیا انہوں نے، اتنی گندی ہوئی تھی گاڑی، یہ سروس کرانے والی نے کہا جی انجن ہم تو یہ ہمارا کام ہے وہ ہم کر دیتے ہیں، باقی آپ خود کروا لیجیے گا۔ یہ آپ چیک کریں جی، یہ تو ایک ان کے پاس چھوٹی سی مشین ہے، یہ دیکھیں جی ساتھ، یہ دیکھ کر جی سب صاف کر دیں گے۔ تو مجھے لگتا ہے یہ آخری مرحلہ ہے، اس کے بعد ہمیں بل دینا۔ السلام علیکم فرینڈز، امید آپ سب خیریت سے ہیں۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل شامی ولاگس۔ آج ہم نیازی ویل الائنمنٹ میں آئے ہوئے ہیں، تو گاڑی نے بہت خرچہ کروا دیا جی۔ وہ کہتے ہیں نا سجڑوں اگر اپنے تے خرچہ کر دیو تو گڑیاں تے بھی کر لیا کرو۔ بیچاری دا حال بہت برا سی، تقریباً 2024 11ویں مہینے میں جو اس کا آئل چینج ہوا تھا اور آج 5واں مہینہ ہے، گاڑی کی تباہی پھیر دی ہے۔ آئل کی جو حالت تھی وہ دیکھنے والی تھی، اس کے علاوہ جو ہے نا ٹائر کی بہت بری حالت تھی۔ ٹائر شیر ہم نے چینج کروائے ہیں، الائنمنٹ کروائی ہیں گاڑی کی، اور یہ ہم اپنے گھر کے بہت قریب ٹینچ باٹا کے بالکل قریب آرے بازار کا ایریا ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں سے ہم نے چینج کروایا، اور مشہور ترین جگہ ہے یہ، مشہور ترین، کیونکہ آرے بازار تھانہ لگتا ہے اور ہمیں بھی آرے بازار تھانہ ہی لگتا ہے، ٹینچ والوں کو بھی۔ تو ہم کبھی آئے گے نہیں ہیں آرے بازار تھانے میں، کیونکہ ہمارے کوئی ایسے معاملات نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ بچائے ان کاموں سے۔ تو ہم آپ کو صرف یہ بتانے آئے ہیں کہ گاڑی کا پروسیس سٹارٹ ہونے والا، آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیا کیا ہوگا، کیا کیسے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ فرسٹ ٹائم جو بندہ کوئی چیز دیکھتا ہے تو پھر آپ کو بھی دکھا رہا ہے، اس لیے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی۔ یہ ٹائر نئے ڈلوائے ہیں ایس ٹی ریسنگ کی ہم نے، تو یہ ٹائر بھی آپ کو بتا دیں کہ یہ ایس ٹی ریسنگ ٹائر جو ہے نا یہ چائنا کے ہیں، اور 35,000 روپے کے یہ ٹائر ڈلے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو پرانے ٹائر تھے وہ 2,000 روپے کے، واپس 2,000 روپیہ، 3 ٹائر پھٹے ہوئے تھے اندر تک، وہ کسی کام کے نہیں تھے۔ ایک ٹائر کوئی بہتر تھا تو اس نے کہا جی 2,000 روپیہ دوں گا، میں نے کہا خیر ہے۔ صفدر خان، یہ آرے بازار تھانے کے بالکل ساتھ ہے شاپ، اور یہ اس علاقے کی، اس ایریے کی، راولپنڈی کی مشہور ترین الائنمنٹ کی شاپ ہے۔ یہ آپ دیکھ سکیں، میں آپ کو باریکی دکھا رہا ہوں کہ اندر سے کس حد تک سیٹنگ کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ چیک کریں جی، باقاعدہ انہوں نے پورا سسٹم ہی ایسا بنایا ہے، کیونکہ ان کا کام ہی ایسا ہے۔ گاڑی اوپر یوں پارک کرنے کے بعد جو ہے نا نیچے سے یوں اس کی سیٹنگ کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور باقاعدہ دیکھیں، یہ دیکھ رہے ہیں کہ ٹائر سیدھا ہے یا نہیں۔ انہوں نے کہا آپ کے پہلے ٹائر، یہ دیکھیں یہ بھی ایک مشین انہوں نے لگائی ہے، انہوں نے کہا آپ کے پہلے ٹائر اس وجہ سے خراب ہوئے ہیں کہ آپ کی جب آپ گاڑی کاٹتے ہیں نا اس ٹائم وہ اندر سے کٹتے ہیں۔ اب تو ان کو ہی پتہ ہوگا اندر سے کیا پرابلم ہے، ٹھیک ہے۔ گوڈوں میں کوئی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے گوڈوں کی سیٹنگ بھی انہوں نے کی ہے۔ تو بڑا انہوں نے جو ہے نا، میں نے پوچھا کتنا ٹائم لگ جائے گا، انہوں نے کہا 1 گھنٹہ تقریباً قریب لگ جائے گا اس کے۔ تو میں نے ان سے پوچھا انہوں نے میرے سے پوچھا ویل بیلنسنگ آپ نے پہلے کروائی ہے، یہ وہ کروایا؟ میں نے کہا مجھے تو نہیں معلوم کب سے گاڑی، میں نے کہا 4-5 سال سے ہمارے پاس ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ٹائم ہو گیا ہے۔ تو انہوں نے کہا لا جی تمہیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ میں کہا میں تو 6 مہینے ہوئے ہیں گاڑی سیکھیاں چلانا، تو اب یہ آپ کو دکھا رہے ہیں جی، یہ آپ دیکھیں۔ اور مجھے بھی یاد آیا یار، اس کا آئل بھی کافی ٹائم ہو گیا نہیں چینج کرایا، تو اب وہ بھی ان کو میں نے کہا تھا، میں نے کہا وہ بھی ساتھ کر دیجیے گا۔ یہ آپ دیکھیں جی، یہ ایئر جو فلٹر ہوتا ہے اس کے اندر موجود ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی کنڈیشن دیکھتے ہیں، اگر ایئر فلٹر ٹھیک ہو تو پھر آئل بھی ڈالنا نہیں پڑے گا۔ یہ پرانی والی کی حالت دیکھیں، میں آپ کو قریب سے دکھا رہا ہوں ایئر فلٹر پرانی کی حالت، ٹھیک ہے۔ تو یہ پرانا، ظاہر بات ہے اس گاڑی کی ساتھ ساتھ اگر آپ جو ہے اس پہ خیال نہیں کرتے تو آہستہ سب چیزیں
ख़राब ہو جاتی ہیں اس کی. یہ دیکھیں ایئر فلٹر نیا منگوایا, یہ دیکھیں جی نیا فلٹر کتنا صاف ستھرا اندر سے وائٹ نظر آ رہا ہے بالکل. اور یہ ایئر فلٹر یہ دیکھیں جی آپ کو دکھا رہے ہیں, کمپنی دکھا رہے ہیں, ایکسپورٹ کوالٹی. یہ چیک کریں جی ٹائر جو ہے نا اب سیٹنگ کے بعد ٹائر جو ہے نا اب ان کے ساتھ ویٹ شیڈ لگایا جائے گا. یہ ایئر فلٹر لگا کے انہوں نے ڈالا ہے, ابھی ڈالنے لگے ہیں. ٹھیک ہے, اوپر سے پیچ ٹائٹ کر کے پھر آئل شائل کا سلسلہ چلائیں گے. یہ اس کی ویل بیلنسنگ ہو رہی, ویل الائنمنٹ ہو رہی ہے, بیلنسنگ بھی کہا جا سکتا ہے. ابھی اس کے ساتھ وہ ویٹ شیٹ چیک کریں گے, ویٹ لگائیں گے اس کے ساتھ نا. ویٹ کا بھی وزن ویٹ کے حساب سے لیتے ہیں پیمنٹ آپ سے. یہ ابھی دیکھیں جی پراپر کمپیوٹرائز ہر چیز کی ایک علیحدہ نالج ہے, ایک علیحدہ علم ہے ہر چیز کا. اب یہ دیکھیں جی میری تو سمجھ سے باہر ہے یہ کیا ہو رہا ہے, کیونکہ مجھے یہ کام آتا جو نہیں ہے, بس پیسے ہی لگانا آتے ہیں, پیسے لگیں گے. اب دیکھیں اس پہ یہ ہماری گاڑی کا ٹائر آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ دیکھیں یہ ویٹ ہے, اس کو ویٹ کہتے ہیں. یہ آپ دیکھیں جی یہ کتنے گیج کا ہے جی, 15 گرام کا ویٹ ہے. یہ ویٹ جو ہے نا گرام کے حساب سے ہوتا ہے. یہ دیکھیں جی ان کا ویٹ بھی ہوتا ہے, مطلب وزن بھی ہوتا ہے اس کا, صرف نام کا ویٹ نہیں ہے, وزن بھی ان کا ہے. ٹھیک ہے, تو گرام کے لحاظ سے ہوتا ہے. یہ دیکھیں جی یہاں پہ ٹائٹ کر کے پھر کمپیوٹرائز کے ذریعے چیک کرتے ہیں کہ ویل سیدھا ہے کیا ہے اس کا سسٹم نا. یہ دیکھیں آپ باقاعدہ جو ہے نا اس کی سیٹنگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ دیکھیں جی یہاں پہ نمبرنگ آہستہ آنا شروع ہو جاتی ہے جیسے ہی سسٹم چلتا ہے. کام کوئی بھی ہے وقت پہ کروایا جائے تو کام اتنا لمبا نہیں ہوتا جتنا لمبا ہو چکا تھا. تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 35,000 روپے کے ہم نے ٹائر ڈلوائے ہیں. تو افراتفری تھی, اتنی گرمی تھی, تو وہاں تو آپ کو دکھانا یاد ہی نہیں رہا کہ ہم نے کس شاپ سے ٹائر ڈلوائے ہیں. ٹائر ڈلوانے کے بعد فوراً ویل الائنمنٹ, ویل بیلنسنگ یہ کروانے پڑتے ہیں ہمیں. یہ دیکھیں ساتھ ویٹ لگا رہے ہیں. تو مجھ سے نے پوچھا کہ آپ کے پرانے ٹائر کے ساتھ ویٹ لگا ہوا تھا, تو میں نے کہا نہیں. میں نے کہا کہ یہ چیز ضروری ہوتی ہے, خدا نخواستہ آپ کے ٹائر بار بار پھٹنے اور خراب ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کی ویل بیلنسنگ الائنمنٹ نہیں کرواتے تو گاڑی آپ کے ٹائر نئے سے نئے کیوں نہ ہوں وہ بھی جلد سے جلد خراب کر دیتی ہے. ایسے پیسے بھرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, آپ توجہ کریں, نہیں تو گاڑی آپ کو بہت نقصان دے گی. تو میں نے ان کو کہا جی انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم خیال کریں گے. اب یہ دیکھیں جی ایک ایسا مشین ہے ہر ٹائر کا, یہ بہتر سمجھتے ہیں ہر ٹائر کا کتنا ویٹ رکھنا چاہیے, کیوں جو کمپیوٹر بتاتی ہے اس کے مطابق یہ سیٹنگ کرتے ہیں. آگے کے ٹائروں کے ویٹ اور ہوتے ہیں, پیچھے کے ٹائروں کے ویٹ اور ہوتے ہیں. یہ سب دیکھیں جی, اور سب نوجوان ان کے پاس کام کرتے ہیں, 3-4 لڑکے ہیں, اب سب پٹھان ہیں جو ان کے پاس کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے, پٹھان محنتی قوم ہے, اس لیے محنت کر رہی ہے. یہ آپ دیکھیں جی ساتھ ساتھ ویٹ کو کی ایڈجسٹمنٹ کر رہے ہیں. تو ویل کپ شپ بھی ہم نے لے لیے تھے, ہم نے کہا کیوں نہ گاڑی پہ یار ویل کپ چڑھ جائیں. ویسے تو جو ہے نا ویل کپ اتنے مہنگے نہیں ہیں, سستے ہیں. یہ چیک کریں ویٹ جہاں جگہ بنی ہوتی ہے نا اس کے ساتھ ویل کو جو ویٹ ہے نا وہ لگا دیا جاتا ہے, پھر اترتا نہیں ہے. جب تک اتاریں گے نہیں اترے گا نہیں. ریم شم میں نے پتہ کیے ہیں, ریم بہت مہنگے جی. پہلے میں نے کہا گاڑی کو اس حد تک فٹ کر لینا, اس کے بعد پھر اس کے لگوا لیں گے. الائی ریم 40,000 سے سٹارٹ ہو رہے ہیں, پھر اس سے اوپر پرائز ہے. میں کہ اتنا خرچہ نہیں کرنا ابھی. ٹائروں کی زیادہ سخت ضرورت تھی, ہر روز پنچر ہوا ہوتا تھا, تو آج ہم نے کہا کہ کیوں نہیں ٹائر بھی نہیں ڈلوا لی جائیں. آج کل کرنے سے ٹائم ضائع ہوتا ہے. اور یہ اب دیکھیں
تو آپ کو چاروں ٹائر کی جو میں نے دکھا دی ہے ویل لگانے کا پروسیس. تو یہ لاسٹ ٹائر رہ گیا تھا، اس کا بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں. پتہ نہیں پیمنٹ ہے یا نہیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا بل شل بنتا ہے. آئل شال بھی میں نے ان کو کہا چینج کر دیں، ایئر فلٹر بھی ان سے چینج کروایا ہے. ٹھیک ہے، تو اب آگے دیکھتے ہیں کہ آئل پرانا آئل نکالنے کا بھی دیکھتے ہیں کیسے یہ اس کو نکالتے ہیں اور نئے آئل ڈالتے کیسے ہیں وہ بھی دکھائیں گے آپ کو. یہ کہتے ہیں نا کہ ہر فن تو انسان مولا نہیں ہو سکتا، کچھ چیزوں کا علم اس کو ہونا چاہیے ضرور، تاکہ کسی بھی جگہ جائیں تو کم سے کم آپ کو پتہ ہو کہ کام ایسے ہوتا ہے. اگر آپ کو نہیں پتہ چلے گا تو اگلا اپنا کام بھی کر جائے گا اور آپ کو دھا بھی لگا دے گا. یہ اب چیک کریں جی. اب بس کر دے بھائی، تھک گیا جی، جلدی کرو. یہ دیکھیں جی کتنے ہی رہ گئے ہمارے ٹائر. مجھے لگتا ہے کہ 10 ٹائر تو ادھر ٹھیک کر چکے ہیں. لگاتے ہیں. اب یہ دیکھیں جی ویل انہوں نے لے ہیں اور ویل لگا دیے. اب ویل آہستہ آہستہ ویل ٹرائی کریں گے. اب چیک کریں، یہ ویٹ لگا ہوا ہے جی، آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ سب کے ساتھ ویٹ لگا ہے، سب کے ساتھ. ابھی ٹائر لگانے کا پروسیس سٹارٹ ہے جی. بھائی پکے لگائیں. یہ دیکھیں آپ، ٹھیک ہے. یہ سب تقریباً زیادہ تر گاڑیوں کا یہاں نیچے ہی بکسا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ انجن کے پاس ہی سارا بکسا ہوتا ہے نا، اور یہاں سے نیچے سے کھلتا. آج ہم نے فرسٹ ٹائم دیکھا ہے، کیونکہ فرسٹ ٹائم کام کروایا نا اس لیے. یہ دیکھیں جی نیا لکھیں آئل فلٹر ریپلیس سوزوکی کمپنی کا. ٹھیک ہے، یہ چیک کریں جی نیا والا. یہ اب یہ دیکھیں جی پرانا آئل نکل رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیں جی یہ کتنا آئل کی کیسی آئل فلٹر بھی دیکھا ہے آپ نے گرا نیچے. یہ اب جو ہے نا آہستہ آہستہ یہ آئل کی سپیڈ تیز ہو جائے گی. یہ آئل پیج ایک لگا ہوا تھا، پیج کھلے گا تو آٹومیٹک جو ہے نا آئل سارا یہ کھولو کھولو کھولو، کسی جگہ پیج ہی پھنس جانے. یہ دیکھیں جی، یہ دیکھیں، یہ دیکھیں جی، یہ دیکھیں جی آئل کتنی سپیڈ سے نکل رہا ہے آئل. یہ چیک کیجئے آپ. دیکھیں آپ، ویڈیو لینتھی ضرور ہوگی ہے، مگر یہ ہے کہ کم سے کم آپ کو اس چیز کا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ گڈی دی ایک ایک چیز بڑی لینتھی ہے. یہ چیک کریں جی تقریباً آئل نکل چکا ہے. اوپر سے ڈھکن اب کھولنے لگے ہیں اور نیو آئل ڈالنے لگے ہیں یہاں پہ. ٹھیک ہے، یہ آپ دیکھیں کہ نیا آئل جو ہے نا وہ بھی شیل والوں کا ڈالنے لگے ہیں. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں جی. تو ابھی یہ بل آئے گا تو بتاؤں گا آپ کو کتنے کا. یہ دیکھیں جی، کیا بات ہے جی. اس لیے جب گاڑی میں اس کی ساری چیزیں پوری کی جاتی ہیں اور فریش کی جاتی ہیں تو گاڑی بمباسٹک ہو جاتی ہے. ایسے دوڑتی ہے جیسے کچا دونا نہیں دوڑتا. اور سوری، ابھی قربانی گزری ہے تو وہی باتیں میرے ذہن میں آتی ہے یار، کیا کروں. یہ دیکھیں جی، یہ دیکھیں کیا بات ہے جی، کیا بات ہے. ابھی یہ اس پہ یہ دیکھیں ٹائٹ کر دیں گے اس کو. یہ ٹائٹ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ جو آئل چیک کرنے والی سٹک ہے یہ بھی ڈال دی گئی اندر. ٹھیک ہے، اب اس کو ایک دفعہ جو ہے نا اندر سے پانی مار کے اچھی طرح صاف کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ ان کے بات چیز مجھے بڑی اچھی لگی. یہ آپ چیک کریں گے، پانی مار کے نا ایک دفعہ سارا صاف کیا انہوں نے. اتنی گندی ہوئی تھی گاڑی، یہ سروس کرانے رہنے کا جی انجن ہم تو جو ہمارا کام ہے وہ ہم کر دیتے ہیں، باقی آپ خود کروا لیجیے گا. یہ آپ چیک کریں جی، یہ
تو ایک ان کے پاس چھوٹی سی مشین ہے، یہ دیکھیں جی، ساتھ یہ دیکھ کر جی سب صاف کر دیں گے. تو مجھے لگتا ہے یہ آخری مرحلہ ہے، اس کے بعد ہمیں بل دینے کی باری آنے والی ہے ہماری. گائز دعا کیجیے گا پلیز گائز، ہماری گاڑی پہ بہت خرچہ ہو گیا ہے. اب ہمیں حوصلہ دیجیے گا. جیسے کہ اب یہ پروسیس ختم ہو گیا جی، یہ بل آ چکا ہے، یہ آپ دیکھتے ہیں، یہ آپ چیک کریں جی. یہ کارڈ ہے آئل کا، ٹھیک ہے. انہوں نے بتایا کہ موجودہ ریڈنگ 4800 کچھ ہے، ٹھیک ہے. یہ بل آ گیا جی، یہ بل چیک کریں جی. 800 1540 400 نیازی کمپیوٹرائز الائنمنٹ.